بغیر والد گرامی کے، سبحان اللہ، بغیر شوہر کے سبحان اللہ، سبحان حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. آپ جب تشریف لائیں اور جب یہ کیفیت آپ پر نازل فرمائی گئی تو ایک ظاہر کوئی بھی عورت ہو اور اس طرح کے معاملات کا سامنا اسے کرنا پڑے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے. زمانے کے تانے ہیں، اللہ معاشرے کی اکبر، طرف سے طنز و اللہ تنقید ہے. تو یہ سوچ کر آپ بار بار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی کہ الہی میرے معاشرے والے، میرے علاقے والے، میرے قبیلے والے مجھے کیا کہیں گے. اللہ چنانچہ اللہ کی طرف سے آپ کو صبر کا حکم فرمایا گیا. جب بیٹے کو لے کر جاتی ہیں اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا تو آپ سے کہا کہ آپ کے والد تو ایسے نہ تھے، آپ کی والدہ ایسی نہ تھی، آپ کا خاندان ایسا نہ تھا، تو آپ نے یہ کیا کیا، اس کا والد کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس سے پوچھو، شیر خوار بچہ ہے، اس سے پوچھو. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے کلام کرے گا، یہ بچہ ہے اور یہ کلام نہیں کر سکتا. یہ کیسے کلام کر سکتا ہے کہ پنگوڑے میں جھولے میں ایک بچہ ہے تو وہ کلام نہیں کرتا. تو آپ نے پھر بار بار اشارہ فرمایا کہ اسی سے پوچھو، یہ تمہیں جواب دے گا. اب یہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جو جواب عطا فرمایا اس سے دین اسلام کی حقانیت اور دین اسلام کا جو ایک عقیدہ ہے اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے. آپ نے اپنے بارے میں یا حضرت مریم کی پاک دامنی کے بارے میں بعد میں اعلان فرمایا. پہلے اپنے متعلق جو شکوک و شبہات بعد میں پیدا کیے جانے تھے ان کا رد فرما دیا. فرمایا کہ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. مجھے بغیر والد کے اگر کوئی دنیا میں آتا ہوا دیکھ رہا ہے، کوئی اس چیز کو سنتا ہے، معلوم اس کو ہوتا ہے، تو یہ عقیدہ نہ گڑھ لے کہ معاذ اللہ ان کے والد نہ تھے لہٰذا ان کا والد اللہ ہے. فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ رب العالمین نے مجھے کتاب و حکمت عطا فرمائی. تو یہاں حضرت مریم نے پاک دامنی اور پھر جو تنقید تھی، طنز و تنقید تھی، اس پر صبر کا اظہار کیا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لانے کے بعد پہلا کلام فرما رہے ہیں تو وہ اپنے متعلق جو ایک عقیدہ فاسد گڑھا جانے والا ہے اس کے متعلق پہلے سے ہی رد فرما رہے ہیں. پھر اسی کو حضرت آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عیسائی آئے تو یہی انہوں نے یہ بنیاد بنائی کہ معاذ اللہ آپ کے والد نہیں ہیں تو اس لیے معاذ اللہ آپ کے والد اللہ رب العالمین ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ کیوں؟ آدم کا تو نہ باپ تھا نہ والدہ تھی، تو پھر آدم کو بھی اللہ کا بیٹا کہو. آدم کو تم اللہ کا بندہ کہتے ہو، اللہ کا نبی کہتے ہو، تو اگر یہی بنیاد ہے، یہی دلیل ہے تو پھر اس کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جائے. تو اللہ رب العالمین نہ اس نے کسی کو جنا ہے، سبحان اللہ، نہ اس کو کسی نے جنا ہے.